مورخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سلطان محمود تمام دنیاوی اور دینی خوبیوں کا مجموعہ تھا۔ اپنی دلیری، شجاعت، عدل و انصاف، انتظام سلطنت اور فتوحات ملکی کی بنیاد پر دنیا کے گوشے گوشے میں مشہور تھا۔ اس کی مارکہ آرائیوں کا اصل سبب یہ تھا کہ اسلام اور انصاف کی بول بالا کیا جائے اور ظلم و تعدی کی بنیادوں کو ڈھا دیا جائے۔ اس کی بہادری اور جرت مندی اور استقلال کا یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا چلا جاتا تھا اور کسی بلندی اور پستی کا مطلق خیال نہ کرتا تھا۔ انصاف کا یہ عالم تھا کہ دور و نزدیک ہر مقام پر اس کے انصاف پسندی کا بول بالا تھا۔ باوجود اس شہرت اور نیک نامی کے بعض مورخین نے اسے حریص اور لالچی لکھا ہے اور اس کی اولو العزمی اور حوصلوں کی بلندی پر اسے بخیل کہا ہے۔ محمد قاسم فرشتہ کی رائے یہ ہے کہ ایسے اولو العزم بادشاہ کو بخیل کہنا اور ان مورخین کی ناانصافی اور کم توجیہی کا ثبوت ہے۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ اسے دولت سے محبت تھی اور وہ حتی الامکان اسے جمع کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے دولت کو فراخ دلی سے خرچ کرنا بھی آتا تھا اور وہ خرچ بھی کرتا تھا۔ فتح بلاد اور مقامات ابو نصر مشکاتی اور مجلدات ابو الفضل وغیرہ تمام قابل اعتماد کتابیں اس امر کی شاہد ہیں کہ سلطان محمود کے دربار میں جس قدر شاعران با علم اور بہادران روزگار جمع تھے، اتنے شاید ہی کسی دوسرے بادشاہ کے دربار میں جمع ہوئے ہوں، اور سمجھنے والے جانتے ہیں کہ اہل علم کا ایسا گروہ بغیر عنایات اور بخششوں کے جمع نہیں ہو سکتا۔ سلطان محمود ہمیشہ اہل قبال سے دوستی رکھتا تھا اور ان کو انعام و اکرام سے مالا مال کرتا تھا۔ مقررہ تنخواہوں کے علاوہ ہر سال مزید 4 لاکھ درہم ان میں تقسیم کرتا اور ہر طرح کی خاطر مدارت کرتا۔ ان اوصاف کے باوجود سلطان محمود کے بخیل مشہور ہونے کی بظاہر 2 وجوہات نظر آتی ہیں۔ ایک تو فردوسی توسی کا قصہ اور دوسرا سلطان محمود کا اپنی آخری عمر میں اپنی رعایا اور دولت مندوں سے بلا ضرورت روپیہ طلب کرنا۔ مورخین کا بیان ہے کہ سلطان محمود کی صورت خوشنما اور خوبصورت نہ تھی۔ ایک روز اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اپنی بدصورتی سے بہت رنجیدہ اور پریشان ہوا اور اپنے وزیر سے کہا کہ مشہور ہے کہ بادشاہوں کی صورت دیکھ کر آنکھوں میں روشنی آتی ہے، ایک میری صورت ہے کہ جسے دیکھ کر شاید دیکھنے والے کو تکلیف ہوتی ہو۔ وزیر نے جواب دیا، تمہاری صورت تو شاید ہزاروں میں ایک دیکھتا ہو، لیکن تمہاری سیرت سے سبوں کو تعلق ہے۔ تم اگر عمدہ سیرت کے حامل ہو جاؤ گے اور ہمیشہ ایسے ہی رہو گے تو لوگوں میں تمہاری ہر دل عزیزی ہوگی۔ محمود کو اپنے وزیر کی یہ بات پسند آئی اور اس کے کہنے پر عمل کیا۔ سلطان محمود نے اپنی سیرت کو اس حد تک خوبیوں کا مجموعہ بنایا کہ تمام بادشاہوں سے زیادہ مقبول اور محبوب ہوا۔ سلطان محمود کی ماں ایک زابلی شریف کی بیٹی تھی، اس وجہ سے سلطان کو محمود زابلی بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان محمود 357 ہجری میں عاشورہ کی رات کو پیدا ہوا۔ سلطان محمود کے پیدا ہونے سے ایک گھڑی پہلے اس کے باپ سبکتگین نے خواب میں دیکھا کہ اس کے مکان میں آتش دان کے اندر سے ایک درخت نکلا اور اس قدر بلند ہوا کہ ساری دنیا اس کے سائے میں آ گئی۔ سبکتگین کی جب آنکھ کھلی تو اس خواب کی تعبیر کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص نے آ کر محمود کے پیدا ہونے کی خبر سنائی۔ یہ خبر سن کر سبکتگین کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اس نے اپنے خواب سے، جس کی ابتدا اور انتہا بہت اچھی تھی، خوش ہوا اور امیدیں قائم کی اور اس لڑکے کا نام محمود رکھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک عظیم الشان حکمران بنا اور اس کی سلطنت یہاں تک وسیع ہوئی کہ ایک عالم نے اس کے انصاف کے سائے میں آرام اور راحت حاصل کی۔ چنانچہ فردوسی شاہنامہ میں بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی زمانے میں امیر ناصر الدین سبکتگین نے ہندوؤں کا وہ مشہور بت خانہ جو سوردہ کے کنارے پر واقع تھا مسمار کیا اور اس طرح گویا خداوند باری تعالیٰ کے حضور میں اس لڑکے یعنی محمود کی پیدائش کا شکر بجا لایا۔ جب امیر ناصر الدین سبکتگین نے، جو کہ سلطان محمود کے والد تھے، دنیا سے رحلت کی تو اس وقت چونکہ سیف الدولہ سلطان محمود نیشا پور میں مقیم تھا، اس لیے اس کا چھوٹا بھائی امیر اسماعیل اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق بلخ میں اس کا جانشین ہوا۔ امیر اسماعیل نے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کی بہت کوشش کی۔ باپ کی جمع کردہ خزانے کو اہل لشکر میں فراخ دلی سے تقسیم کیا اور لشکریوں کی دل جوئی اور خاطرداری پوری طرح کی، لیکن باوجود ان عنایات اور مہربانیوں کے اہل لشکر میں خود غرضیوں کی طمع روز بروز بڑھتی چلی آئی اور وہ آئے دن طرح کے مطالبات کرتے رہے اور کسی طرح بھی امیر اسماعیل کے قابو میں نہ آئے۔ سلطان محمود کو نیشا پور میں ان معاملات کا علم ہوا تو اس نے اپنے بھائی کو اس بارے میں افسوس کا ایک خط لکھا۔ محمود نے وہ خط ابو الحسن حموی کے ہاتھ روانہ کیا اور ساتھ یہ پیغام دیا، امیر ناصر الدین جو ہم سب کے پشت پناہ تھے، وہ اب اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں اور ان کے بعد تم سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں۔ تم میری آنکھیں ہو اور جو
جو کچھ تمہاری خواہش ہو میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سلطنت کے قیام اور حکومت کے انتظامات کے لیے سن رسیدہ اور پختہ کار ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ اچھا معاملہ فہم ہو۔ اگر تم میں یہ صفات ہوتی تو میں تم سے زیادہ کسی کوئی اطاعت کو ترجیح نہ دیتا۔ والد صاحب نے جو تم کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا تو اس کا سبب صرف مصلحت وقت اور سلطنت کی حفاظت تھے۔ میری دوری کی وجہ سے یہ امر ناگزیر تھا۔ اب وقت کی مصلحت یہ ہے کہ تم اچھائی اور برائی کے فرق کو سمجھو اور اس معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کرو اور انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو، اور جو کچھ باپ کا متروکہ ہے اسے شریعت کے مطابق تقسیم کرو۔ غزنی جو ہماری حکومت اور روب و دبدبے کا سرچشمہ ہے مجھے دے دو، تاکہ بلخ اور خراسان کو دشمنوں سے پاک صاف کر کے تمہارے حوالے کر دوں۔ امیر اسماعیل نے اپنے بھائی کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کی اور مخالفت پر ڈٹا رہا۔ سلطان محمود نے جب یہ دیکھا کہ زبانی نصیحت سے کوئی کام نہیں چلتا تو اس نے اس مثل پر عمل کیا کہ آخر تنبیہ مار ہے، اور اپنے چچا معز الحق اور اپنے چھوٹے بھائی نصیر الدین کو ساتھ لے کر نیشا پور سے غزنی کی جانب روانہ ہوا۔ امیر اسماعیل بھی اپنا لشکر لے کر بلخ سے آگے بڑھا۔ جب دونوں بھائیوں کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو محمود نے آخری بار یہ کوشش کی کہ امیر اسماعیل جنگ سے باز رہے اور دونوں بھائیوں میں صلح ہو جائے، لیکن اس کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور اسماعیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ سلطان محمود نے ناچار اپنے لشکر کی صف آرائی کی اور اسماعیل بھی اپنے سرداروں کے ساتھ میدان جنگ میں آیا۔ اس نے اپنی فوج کا ہر پہلو پوری طرح درست کر لیا اور کوہ پیکر ہاتھی اس کے ساتھ تھے۔ دونوں بھائیوں کی افواج میں معرکہ آرائی ہوئی اور میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہہ گئی۔ آخر سلطان محمود نے اپنے قلب لشکر سے نکل کر دشمن پر ایک زبردست حملہ کیا۔ اس حملے سے فریق مخالف کے چھکے چھوٹ گئے۔ سلطان اسماعیل کوئی فوج سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی اور غزنی قلعے میں جا کر بند ہو گئی۔ سلطان محمود نے ان لوگوں کو عہد و پیمان کے بعد قلعے سے باہر نکالا اور ملک کے خزانے وغیرہ پر قبضہ کیا اور چند قابل اعتبار لوگوں کو وہاں کا عامل مقرر کر کے خود بلخ کی جانب روانہ ہوا۔ اس لڑائی کے چند روز بعد ایک دن امیر اسماعیل اور سلطان محمود دونوں بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ سلطان محمود نے کسی بہانے سے اس لڑائی کا ذکر چھیڑا اور اسماعیل سے پوچھا، اگر تمہاری قسمت یاوری کرتی اور تم جیت جاتے تو پھر میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے جواب دیا، میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے فتح نصیب ہوتی تو تمہیں ایک قلعے میں نظر بند کر دوں گا اور وہاں تمہاری راحت و آرام کا تمام سامان بہم پہنچاؤں گا۔ سلطان محمود کو جب اپنے بھائی کے دل کی بات معلوم ہو گئی تو اس نے لڑائی کے اس تذکرے کو ختم کیا اور خاموش ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان محمود نے امیر اسماعیل کو جرجان کے قلعے میں نظر بند کر دیا اور اس کے لیے راحت و آرام کا تمام سامان بہم پہنچایا۔ اس طرح امیر اسماعیل کا اپنے بھائی کے لیے جو خیال تھا وہ خود اسی کی حالت پر صادق آیا۔ جب سلطان نے اپنے بھائی امیر اسماعیل کی جنگ سے فراغت حاصل کی تو وہ بلخ کی جانب متوجہ ہوا۔ امیر منصور نے خراسان کے امیر کا منصب جو محمود اور اس کے باپ کا ترہ امتیاز تھا اس زمانے میں بختزون کے سپرد کر دیا تھا۔ سلطان محمود نے اس سلسلے میں ایک قاصد امیر منصور کے پاس بخارا روانہ کیا اور اس منصب سے علیحدگی پر اظہار افسوس کیا۔ اس پر منصور نے جواب دیا، میں نے تمہیں بلخ اور ترینز اور ہرات کا امیر الامراء مقرر کر دیا ہے۔ بختزون چونکہ ہمارے خاندان کا قدیم خیر خواہ ہے اس لیے بلا وجہ اسے عہدے سے اسے معزول کرنا مناسب نہیں۔ سلطان محمود نے ابو الحسن کو بہت سے تحفے تحائف اور دوسری چیزوں کے ساتھ امیر منصور کے پاس روانہ کیا اور یہ پیغام دیا کہ بادشاہ کی دور اندیشی سے مجھے توقع ہے کہ ہماری دیرینہ دوستی اور خلوص کی مضبوط بنیادیں بے رخی کی وجہ سے کمزور نہ ہوں گی اور میرے والد کے حقوق خدمت جو آلے سامان پر ہیں نظر انداز نہ کیے جائیں گے، اور دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے آپس کے رشتہ اخوت اور محبت کو توڑ کر فرمانبرداری کی بنیادوں کو مسمار نہ کر سکے گی۔ جب ابو الحسن حموی بخارا پہنچا تو امیر منصور نے اپنی وزارت کی امید دلا کر اپنے پاس ہی رکھ لیا اور سلطان محمود کو کوئی جواب نہ دیا، لہٰذا مجبوراً اب محمود نے نیشا پور پر حملہ کیا۔ بختزون کو جب اس حملے کا علم ہوا تو وہ خود شہر چھوڑ کر فرار ہو گیا اور امیر منصور کو ایک خط کے ذریعے اس کی اطلاع دی۔ امیر منصور نے حقیقت حال سے آگاہ ہوتے ہی فوراً اپنی فوج کو تیار کیا اور جوانی کے نشے میں سرشار ہو کر سلطان محمود کا مقابلہ کرنے کے لیے نیشا پور روانہ ہوا اور سرخس میں جا کر مقیم ہوا۔ سلطان محمود اس حقیقت سے پوری طرح واقف تھا کہ امیر منصور اس کے مقابلے پر کسی طرح نہیں ٹھہر سکتا، لیکن اس نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ احسان فراموشی کے داغ سے اپنے دامن کو آلودہ کر لے، لہٰذا وہ نیشا پور کو چھوڑ کر مرغاب چلا گیا۔ اس زمانے میں بختزون نے فائق کے مشورے پر غداری کی اور امیر منصور کو قید کر
کر کے اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھروا دی اور اس کے چھوٹے بھائی عبد الملک کو جو بہت ہی کم عمر تھا تخت پر بٹھا دیا اور خود سلطان محمود کے ڈر سے مرو بھاگ گیا۔ سلطان محمود نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اس کا پیچھا کیا اور مرو پہنچ کر بختزون اور فائق سے مار کا آرائی ہوئی۔ چونکہ ان دونوں بد نصیبوں کے سر پر احسان فراموشی اور کفران نعمت کا وبال تھا اور ان کو نمک حرامی کی سزا ملنا مقدر ہو چکی تھی، اس لیے اس مارکے میں انہیں شکست ہوئی اور سلطان محمود کامیاب و کامران ہوا۔ فائق تو امیر منصور کے چھوٹے بھائی عبد الملک کے ساتھ لے کر بخارا کی جانب بھاگا اور بختزون نے نیشا پور کی راہ پائی۔ کچھ عرصے کے بعد بختزون نے پھر سلطان محمود سے جنگ کا ارادہ کیا۔ اس نے بخارا پہنچ کر اپنی منتشر فوج کو جمع کرنا شروع کیا، لیکن اس سے قبل کہ اس کی فوج یکجا ہوتی اسے موت نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ فائق کے انتقال کے فوراً بعد ایلہ خان کاشغر سے بخارا پہنچا اور اس نے عبد الملک اور اس کے ہوا خواہوں کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ عبد الملک کی موت کے ساتھ آل سامان کا بھی خاتمہ ہوا جو 128 سال سے حکومت کرتی چلی آ رہی تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے ختم ہو جانے کے بعد سلطان محمود بڑے اطمینان اور چین کے ساتھ بلخ اور خراسان پر حکومت کرنے لگا۔ جب محمود کے کروفر اور شان و شوکت کا آوارہ بلند ہوا اور تمام دنیا میں اس کی شہرت ہوئی تو خلیفہ بغداد القادر باللہ عباسی نے اسے ایک قیمتی خلعت، ایک ایسی خلعت جو اس سے قبل اس نے کسی کو نہ بھیجی تھی، اور امین الملت اور یمن الدولہ کا خطاب عطا کیا۔ اور آخر ذی قعدہ 398 ہجری میں سلطان محمود بلخ سے ہرات آیا اور ہرات سے سیستان پہنچا اور یہاں کے حاکم حنیف بن احمد کو اپنا مطیع بنا لیا اور واپس غزنی آیا۔ غزنی پہنچ کر محمود ہندوستان کی جانب متوجہ ہوا اور ہندوستان کے چند قلعوں کو فتح کر کے واپس اپنے دارالسلطنت میں آ گیا اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر کے عوام اور خواص دونوں کو دلوں میں گھر کر لیا۔ ایلہ خان نے ماوراء نہر کو آل سامان کے قبضے سے نکال کر سلطان محمود کی خدمت میں فتح نامہ ارسال کیا اور مملکت خراسان پر قبضہ کرنے کی خوشخبری سنائی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایلہ خان اور سلطان محمود میں بڑے گہرے اور دوستانہ مراسم ہو گئے۔ اس کے جواب میں محمود نے اس زمانے کے مشہور محدث ابو الطیب سہل بن سلیمان مالوکی کو اپنا پیامبر بنا کر ایلہ خان کے پاس روانہ کیا اور ایلہ خان کی بیٹی سے شادی کرنے کی درخواست کی۔ نیز انتہائی قیمتی اور اعلیٰ درجے کے یاقوت و لال اور مونگے کی مالائیں اور عنبر کے ڈبے اور روپے اور اشرفیوں کے توڑے اور خوشبودار کافوری بتیاں اور ہندوستان کے دوسرے نوادرات مثلاً عود کے درخت، ہندوستان کی تلواریں، کوہ پیکر ہاتھی، زریں اور چمکدار جول جو زیورات سے اس طرح سجے ہوئے تھے کہ ان کے دیکھنے سے آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہوتی تھی، علاوہ ازیں گراں قدر ساز و سامان سے لدے ہوئے اعلیٰ نسل کے گھوڑے ابو الطیب کے ساتھ ایلہ خان کی طرف بھجوائے۔ امام ابو الطیب جب ترکستان پہنچے تو ایلہ خان کے حکم سے ترکوں نے، جن میں سے بیشتر مذہب اسلام قبول کر چکے تھے، ان کی بے حد تعظیم اور تکریم کی۔ امام ابو الطیب نے وہاں اس وقت تک قیام کیا جب تک کہ پیامبری کے فرائض پوری طرح ادا نہ کر لیے۔ ایلہ خان کی بیٹی سے سلطان محمود کے نکاح کی بات چیت طے کرنے کے بعد ابو الطیب واپس آئے۔ ان کے ساتھ ایلہ خان کے دیے ہوئے اعلیٰ درجے کے بیش بہا تحائف، خالص سونا، چاندی اور ختن کے خوبصورت لونڈیاں اور غلام، کاکیم و سمور اور دوسری بہت اعلیٰ درجے کی اشیاء وغیرہ تھی۔ یہ سب چیزیں انہوں نے سلطان محمود کی خدمت میں پیش کی۔ سلطان محمود نے امام ابو الطیب کی اس خدمت گزاری کے عوض میں طرح طرح کے اعزاز و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد ایک مدت تک سلطان محمود اور ایلہ خان کے درمیان رشتہ اتحاد و یگانگت اور رابطہ لطف و محبت قائم رہا، اور پھر ایک ایسا زمانہ آیا کہ گردش دوراں اور چغل خوروں کی کوششوں کے ہاتھوں یہ جگری دوست ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔